مکے میں سنا کہ کوئی وفد آیا ہے، اوکاس کا میلہ لگتا ہے، اوکاس بازار لگتا تھا مکے میں۔ پتا چلا کہ پورے عرب سے لوگ اپنی دکانیں لے کر آتے ہیں، اپنے سامان لے کے آئے ہیں، نمائش ہے۔ آپ اوکاس میلے میں پہنچ گئے، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف جب بلانے لگے تو آپ کو اتنا مارا اوکاس بازار میں، اتنا مارا کہ اس وقت آپ کی بیٹی فاطمہ کی عمر 4 سال تھی۔ آپ بے ہوش ہو کے بازار میں اوکاس میلے میں گرے ہوئے، آپ اوکاس میلے میں آپ کی پیشانی سے خون نکل رہا ہے، آپ بے ہوش پڑے ہوئے۔ کسی نے فاطمہ سے کہا 4 سال کی بچی سے کہ تیرے بابا کو مکے میں لوگوں نے اتنا مارا اوکاس بازار میں کہ وہ بے ہوش گرے۔ حضرت فاطمہ اٹھ کے بھاگی اپنے ابو کے پاس بیٹھ گئی، بے ہوش تھے، اتنا مارا کہ بے ہوش ہے محمد رسول اللہ۔ حضرت فاطمہ نے اپنے سر سے آنچل اتارا، اوڑھنی اتاری اور اپنے ابو کی پیشانی سے خون کو صاف کر رہی ہے۔ میری ماں، میری بہنوں، اگر میری آواز تمہارے کانوں تک جا رہی ہے تو ذرا اس جملے پر غور کرو، ابھی پردہ فرض نہیں ہوا ہے اور 4 سال کی بچی اپنے سر سے اپنی اوڑھنی اتار رہی ہے۔ اس 4 سال کی بچی ابھی پردہ فرض نہیں ہوا ہے اور 4 سال کی بچی اپنے سر کی اوڑھنی سے اپنے باپ کے خون کو صاف کر رہی ہے۔ میری بہنوں، آج تمہاری عمر 20 سال کی ہو گئی ہے، 22 سال کی ہو گئی ہے، تم بھی ایسی کر رہی ہو، تم آئی ایس کی تیاری کر رہی ہو، تم انٹر کالجوں میں اور بی اے کالجوں میں پڑھنے جا رہی ہو، لیکن 22 اور 24 سال کی عمر کے باوجود آج تمہارے سروں پر دوپٹے نہیں ہیں، تمہارے گلوں سے بھی دوپٹے ہٹ گئے ہیں، تمہارے بال کھلے ہوئے، تمہارے لباس بدل گئے ہیں۔ میری بہنوں، یہ 4 سال کی بیٹی فاطمہ کا تھپڑ ابھی اس کا اثر تمہیں نہیں ہو رہا ہے، قبر میں جانے کے بعد اس تھپڑ کا اثر تمہیں پتا چلے گا۔ میری بہنوں، اس 4 سال کی بچی سے سیکھو، جبکہ پردہ بھی فرض نہیں ہوا ہے۔ اس 4 سال کی بچی نے اپنی اوڑھنی اتاری اور اپنے باپ کے خون کو صاف کیا، روتی جا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو گرا، ایک گرم گرم آنسو محمد رسول اللہ کے چہرے پر گر گیا، آپ کے گال پر گر گیا، آپ نے آنکھیں کھول لی، اس آنسو نے آب حیات کا کام کیا۔ فاطمہ کی آنکھ سے گرنے والا آنسو جیسی نبی کے چہرے پر گرا، آپ کی آنکھیں کھل گئیں، آپ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں، اس وقت بیٹی کے منہ سے یہ جملے نکل رہے تھے، اے مکے والوں، اے مکے والوں، تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے آج تک زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے آج تک کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے آج تک تم کو کوئی تکلیف نہیں دی، وہ صرف اتنا کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، آج اتنی سی غلطی پر تم نے میرے باپ کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھیں کھل چکی ہیں، آپ نے بیٹی فاطمہ کے آنسو دیکھے تو اس کو پوچھا اور فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی ہے جس نے میری بیٹی کے آنکھوں میں آنسو لائی، جو میری بیٹی کو رلاتی ہے وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ مجھے مارو پیٹو، مجھے تکلیف نہیں ہے، لیکن آج مجھے تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ اے مکے والوں، تمہاری وجہ سے آج میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے محمد کو ستایا، جس نے فاطمہ کو رلایا اس نے محمد رسول اللہ کو رلایا۔ میرے بھائیوں، مکے کا سالانہ میلہ اوکاس بازار، لیکن دعوت اللہ، مار کھا رہے تو دعوت اللہ۔ وہ طائف کی بستی ہے، اوباش اور چھچورے لڑکے پہلے پہاڑی کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، آپ نے وہاں جا کر بھی جب لوگوں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول کا زبان سے اتنا جملہ نکلنا تھا، پتھروں سے ایسا مارا کہ سر پھٹ گیا۔ زاد المعاد میں ابن قیم لکھتے ہیں کہ خون نبی اکرم کے جوتوں پر گرا، پیر میں وہ جوتے خون جم جانے کی وجہ
سے جوتے بھی نہیں اتر رہے تھے، بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے. ہوش آیا تو فرشتوں کو اپنے پاس پایا. وہ کہہ رہے ہیں اے محمد ابن عبداللہ، اگر آپ کہیں تو ہم ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کے کچل دیں. مولوی جرجیس کو جو پتھر مارے ہم تو کہہ دیں گے مارو گولی، ہمارے باپ کا کیا جا رہا ہے. لیکن محمد رسول اللہ ایک طرف فرشتوں کو دیکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان دونوں پہاڑیوں سے پیس کر ان کو کچل دیں. دوسری طرف طائف والوں کو دیکھ رہے ہیں تو فوراً رحمت للعالمین کی زبان سے جملہ یاد ہوتا ہے، نہیں اے فرشتوں نہیں، ان کو مت مارو، ان کو مت کچلو، ان کو مت ستاؤ. یہ آج ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ہوا؟ ان کی پشتوں میں چھپی ہوئی ذریت آدم، ان کی پشتوں میں چھپی ہوئی نسلیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں گی. ان کے نطفے سے پیدا ہونے والی اولادیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں گی. فرشتوں نے اصرار کیا، اے اللہ کے نبی ایک بار اور غور کر لیجئے. آپ نے کہا غور کیا کرنا ہے؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اب یہ جانتی نہیں ہے کہ مجھے تو نے رسول بنایا ہے، میں تیرا پیغمبر ہوں. طائف میں مار کھا رہے ہیں لیکن دعوت اللہ، اللہ کی دعوت دینا نہیں بھولتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، ہجرت کر کے مکے سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. 8 دن تک مسلسل سفر، تھک کے چور آپ اور آپ کے صحابہ ایک جگہ قیام کرتے ہیں، تھوڑی دیر سستاتے ہیں. 8 دن 8 رات مسلسل چلنے کے بعد تھک کر چور ہیں. بے زبان مخلوق، جانور بھی لمبی لمبی لیٹی ہوئی ہے، اپنی زبان تھکاوٹ کی وجہ سے باہر نکالی ہے. جہاں اونٹ چلنے کی ہمت نہیں رکھتے، گھوڑے اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے، صحابہ پیر تان کر آرام کر رہے ہیں. اور محمد رسول اللہ اسی جگہ پر ایک اینٹ پتھر اٹھاتے ہیں، زمین کو کھود کر وہاں کسی چیز کی بنیاد رکھتے ہیں. صحابہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں صحابیوں میرا دل کہتا ہے اس جگہ ایک مسجد بننی چاہیے، اس جگہ اللہ کا ایک گھر بننا چاہیے. آس پاس پہاڑیاں موجود ہیں، اللہ اکبر کی صدا ان پہاڑیوں سے ٹکرانا چاہیے. ان پہاڑیوں کو بھی قیامت کے دن اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے. ہمارے یہاں پر عبادت کی گواہی ان پہاڑ پتھروں کو بھی دینا ہے. اے صحابیوں یہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھنی چاہیے. میرے بھائیوں اونٹ لمبے لمبے لیٹے، گھوڑوں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، صحابہ آرام کر رہے ہیں، بے زبان مخلوق تھک کے چور ہے. اور محمد رسول اللہ اس جگہ پر ایک مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں. آج بھی اس جگہ پر سب سے پہلی مسجد بن کے تیار ہوئی ہے جس کو دنیا مسجد قباء کے نام سے یاد کرتی ہے. اور آج بھی قباء میں جب آذان ہوتی ہے تو اس کی آذان کی صدائیں وہاں کے جنگلات اور وہاں کی پہاڑیوں سے ٹکرا رہی ہیں اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. پہاڑ پیڑ پودے اور جنگلات بھی ان صداؤں کو سن رہے ہیں جن کو قیامت کے دن گواہی دینا ہے. میرے بھائیوں جہاں سب تھک کر چور اور محمد رسول اللہ کو فکر ہے تو اللہ کے کلمے کی بلند ہونے کی ہے، دعوت اللہ کی فکر ہے، اعلاء کلمت اللہ کی فکر ہے. ایسا داعی اللہ کہاں ملے گا؟ داعین اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا ہم نے بنا کر بھیجا ہے.